بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میں ایک پرائیویٹ فوڈ کمپنی میں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہوں۔ یہ 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک ضروری کام سے کمپنی کے ہیڈ آفس جانا پڑا، جو میرے شہر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور کراچی میں واقع ہے۔ ویسے تو میں ضرورت پڑنے پر ٹرین میں سفر کرتی ہوں، لیکن ان دنوں سردی کا موسم تھا۔ دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بہت متاثر تھا اور اکثر گاڑیاں کئی گھنٹے لیٹ آتی تھی۔ اس لیے امی نے مجھے کہا، ثانیہ بیٹی، تم ایسا کرو، بس پر چلی جاؤ، اور اگر صبح 6 بجے والی بس پکڑو تو تم دن کو 11 بجے تک کراچی پہنچ جاؤ گی۔ تمہارا ہیڈ آفس تو شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے، اس لیے بآسانی تم اپنا کام نپٹا کر رات 9 بجے تک گھر واپس آ جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے امی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ صبح کے 5:30 بجے جب مکمل اندھیرا تھا تو بھائی مجھے بائک پر بٹھا کر بس اڈے پر چھوڑ آیا۔ اڈے پر ابھی صرف عملے کے ہی افراد تھے، مسافر چند ایک ہی تھے۔ ان کا روٹ دوسرا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں ہی ان کی بس آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر چلے گئے۔ اب میں ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک لڑکا آیا اور مجھے کہنے لگا، میڈم آپ بس میں جا کر بیٹھ جائیے، بس آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے گی، تب تک دوسرے مسافر بھی آ جائیں گے، کیونکہ بکنگ تو کافی لوگوں کی ہے، لیکن ابھی تک آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مسافر نہیں آیا۔ بس تھوڑی دور مخصوص جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور ویٹنگ روم سے باہر نکل کر بس ہی میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تو مجھے کافی سکون محسوس ہوا، کیونکہ بس کے اندر کافی گرمی تھی اور سیٹیں بھی کافی آرام دہ تھی۔ اگلے 5 منٹ بعد میں گہری نیند میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا کہ مجھے ایک ہاتھ اپنی رانوں پر رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن اسی وقت میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئی جب کسی نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں زور سے پکڑ لیا۔ مجھے سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی کہ یہ کون بدتمیز ہے، لیکن جب مجھے سمجھ آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ 2 گندے کپڑے والے میلے کچیلے نشئی مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر سیٹ پر گرا دیا۔ میں نے زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن بس کے اندر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس مکمل طور پر بند تھی۔ پتہ نہیں میری آواز باہر سنائی دیتی بھی ہوگی یا نہیں۔ میں اکیلی نہتی لڑکی 2 ہٹے کٹے آدمیوں کے لیے ترنے والا ثابت ہو رہی تھی۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، کئی بار میرا پاؤں ان کی بری طریقے سے لگا بھی تھا، لیکن ان دونوں پر وحشت سوار تھی۔ وہ میرے کپڑے کھینچ رہے تھے، پھاڑ رہے تھے۔ میری جو چیز بھی ان کے ہاتھ میں آئی انہوں نے کھینچ ڈالی۔ میرے تن پر ایک کپڑا بھی نہ چھوڑا۔ میری چیخوں سے پوری بس لرز رہی تھی، لیکن کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ بس کے شیشے سے مجھے باہر اکا دکا عملے کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بے خبر تھے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نازک لڑکی 2 وحشیوں کے ہاتھ میں آئی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ، جن کو اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں تھی، میرے جسم سے خون رسنے لگا تھا، ہونٹوں سے، کانوں سے، سینے سے، ٹانگوں سے، لیکن وہ میری بے بسی پر زور سے ہنس رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا یہ دونوں پاگل ہیں، ان کو شاید میرے جسم سے غرض نہیں ہے، یہ صرف مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں، اور وہ خوب دے رہے تھے۔ اچانک بس کے قریب سے ایک سیکورٹی والا گزرا۔ میں نے چلا کر اس کو آواز دی، لیکن بند شیشوں کے اندر سے اس کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں پاگلوں کے ہاتھوں میں مرنے سے پہلے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگ اکٹھی کی اور پوری قوت سے بس کے شیشے پر مار دی۔ شیشہ ایک دھماکے سے چکنا چور ہو گیا۔ اس میں سوراخ نہیں ہوا، لیکن سیکورٹی والے نے اچانک مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا اور دوڑتا ہوا بس کے اندر آنے لگا کہ وحشیوں نے بس کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ سمجھ چکا تھا کہ بس کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال کی تو عملے کے 5-6 افراد فوراً وہاں آ گئے تھے۔ ان میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس نے مجھے سردی سے بچنے کے لیے بس کے اندر بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں بس کے اندر ہوں۔ سب لوگوں نے مل کر جلدی سے دروازے کا لاک توڑ ڈالا اور مجھے آ کر ان وحشیوں کے نرخے سے چھڑایا اور ان دونوں کو قابو کر کے باندھ دیا۔
میرے جسم پر لباس نہ ہونے جیسا رہ گیا تھا۔ میں کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ایک آدمی نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر 2 بس ہوسٹس لڑکیاں آرام کر رہی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو مختصر ساری بات بتا کر مجھے ان کے حوالے کیا اور خود باہر چلا گیا۔ دونوں لڑکیاں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اپنے اضافی کپڑے پہننے کو دیے اور واش روم بھیج دیا۔ میں نے آئینے کے سامنے اپنے بری حالت اور نوچے جسم کا جائزہ لیا اور گرم پانی سے اپنا جسم اچھی طرح صاف کیا اور بس ہوسٹس کے دیے کپڑے پہن لیے۔ مجھے خراشیں کافی آئی تھی لیکن کوئی بڑا زخم نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑا درد تو میری روح پر لگا تھا جس نے مجھے اندر سے گاہل کیا تھا۔ کئی لوگوں نے میرا جسم دیکھ لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں موقع پر ہی اس کے اندر دفن ہو جاؤں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے باہر آنے تک لڑکیوں نے مجھے گرم چائے کے ساتھ کچھ درد کش گولیاں دی جس نے مجھے کافی افاقہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بس کا منیجر اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا اور میری طبیعت پوچھنے کے بعد کہنے لگا کہ میڈم پہلے آپ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے منوعن ہر بات اس کو بتا دی جو میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ اس نے میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا یہ خلاصتاً ایک حادثہ ہے جس کے لیے میں ذاتی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل جب آپ بس کے اندر بیٹھ کر سو گئی تو یہ 2 آدمی جو کہ باقاعدہ منشیات کے عادی ہیں نشہ کی حالت میں کہیں سے اس طرف آ نکلے اور سردی سے بچنے کے لیے سائڈ پر کھڑی بس میں گھس گئے۔ اندر آپ کو تنہا دیکھ کر یہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ دھند کی وجہ سے سیکورٹی والے ان کو بس کے اندر جاتے نہیں دیکھ سکے، ورنہ شاید ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش ہی نہیں آتا۔ آپ کے کہنے پر میں نے پولیس بلوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کمپنی والے اس غفلت کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ شاید مجھ پر کیس بھی چل پڑے۔ میں نے اس کو پولیس بلانے سے منع کر دیا کیونکہ میں مزید کسی جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جو ہوا تھا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میجر نے پوچھا کہ آپ واپس گھر جائیں گی یا کراچی؟ میں نے کہا مجھے گھر چھوڑ دیں تو مناسب رہے گا۔ اس نے ڈرائیور کو بلایا اور میرے ساتھ خود میرے گھر تک آیا۔ میرے گھر والوں کو ساری بات بتا کر معافی مانگ کر گیا۔ مجھے وہ صاف کو شخص بہت اچھا لگا، دیکھنے میں بھی بہت اچھا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر پہنچ گیا اور آج میں اس کی بیوی ہوں۔